अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ुहैब अंसारी आपके सामने हाज़िर हूँ और मैं जो है ना बुक एक पढ़ना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी उसको सुने और थोड़ा बहुत फॉलो करें। और बुक है वो सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहाँ में। तो इसके मुसन्निफ़ हैं अली शराज़ी। काफ़ी यंग जनरेशन में लाइक इन्होंने जो है ना कि एक इंसान के अंदर जज्बा, मेहनत करना, एक जुनून जो है ना वो पैदा किया। सब कुछ इंसान को बता रहे हैं कि इंसान कोई आम चीज़ नहीं है। ख्वाब देखना बहुत बड़ी बात है और फिर उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए मेहनत करना, मशक्क़त करना। काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं बंदे की ज़िंदगी में, लेकिन उनको इग्नोर करके, उनको पीछे छोड़ के, ना कि उनको अपना मुकद्दर तस्लीम करके हार मान के बैठ जाना है, लेकिन बल्कि उनको जो है ना उनको पीछे हटा के, अरे भाई हटो पीछे, हमको आगे जाना है, ऐसा वाला जो है ना वो जज्बा पैदा कर रहे हैं। तो काफ़ी मैं अभी पढ़ी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहाँ में, मुसन्नफ़ अली शराज़ी। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते तो इस बुक के पीछे ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है अली शराज़ी का, और उनकी वेबसाइट भी है। आप वहाँ पर जाके चेक करें, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करें और इसे हासिल कर सकते हैं और घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाब नंबर अव्वल, कामयाबी का फ़लसफ़ा। इंसान फितरतन कामयाब होना चाहता है। इस कामयाबी को पाने के लिए ख्वाब देखता है और फिर उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कामयाब होने की तड़प उसे जीने का मकसद अता करती है। आप और मैं अपने इर्द गिर्द के कितने ही मासूम फूलों को देखते और जानते हैं जिनके लिए कामयाबी अपना पसंदीदा खिलौना हासिल कर लेने का नाम है। आप कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि इसकी ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई ख्वाब नहीं है। कभी उससे पूछा जाए वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, तो आपको 99% बच्चे कामयाब इंसान बनने की बात करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। किसी का मकसद डॉक्टर बनना है तो कोई इंजीनियरिंग के ख्वाब सजाता है। किसी को हवाओं में उड़ने, पायलट बनने की चाह है तो कहीं कोई कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। ज़रा गौर कीजिएगा, आखिर ऐसा क्या है और क्यों है कि बचपन में ख्वाब तो हर बच्चा देखता है। रईस ख़ानदान का चश्मो चिराग हो या झुग्गियों में रहने वाला एक आम बच्चा, मगर अमली ज़िंदगी में शायद ही कोई 10% लोग अपने ख्वाब और मकसद ज़िंदगी को पाने में कामयाब हो पाते हैं। आखिर क्यों नाकामी हमारा मुकद्दर बनकर रह जाती है? मेरे नज़दीक इस नाकामी का सहरा इंसान के अपने मकसद हयात के लिए गैर संजीदा सोच, अदम एतमादी और गैर जिम्मेदाराना रवैये और हालात से समझौता कर लेने को कहा जाता है। रुकावटें हर कामयाब और नाकाम इंसान की ज़िंदगी में बराबर हुआ करती हैं। जो दिलेरी से इन रुकावटों के सामने चट्टान भर कर खड़े रहते हैं, उनके लिए उन्हीं रुकावटों में से रास्ते बना दिए जाते हैं, और जो इन रुकावटों के साथ समझौते कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी का ना सिर्फ मकसद खो जाता है, बल्कि वो ख्वाब देखने से भी कासर रह जाते हैं। अक्सर व बेशतर लोग अपने हालात के सामने हार मान जाते हैं और इन रुकावटों और उनके कामयाब इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए के जज्बे को छीन लेती है। नाकामी का फ़लसफ़ा सोच पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। नाकामी ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में नाकाम हो चुके हैं, और बिल्कुल ये वाकई मैं भी मानता हूँ कि जो है ना, नाकामी ये बात नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं हो सका आपसे तो आप नाकामयाब हो गए हैं या आप हार के बैठ जाएंगे। आप जब जब आपसे कोई काम नहीं होता, तो जब आप मान लेते हैं कि ये मुझसे होगा ही नहीं, तो वो चीज़ जो है ना वो आपकी नाकामी है। जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं, आप अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं, वो आपकी नाकामी है। काम का होना या ना होना आपकी कामयाबी या नाकामी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हकीकी मायनों में नाकामी तो ये है कि आप इस नाकामी पर राज़ी हो चुके हैं, हाँ वही बात, और उसे मुकद्दर का लिखा कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश करते रहते हैं।
اپنے خوابوں کو دفن کر کے اپنے آپ سے ان کا ذکر تک کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل ناکامی جس کا شکار آج ہر دوسرا انسان ہے۔ حالات اور رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہنے والوں کو ان کا حوصلہ اپنے مقصد کو پالنے کا عزم اور مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت جھکنے اور رکنے نہیں دیتی۔ مشکل وقت میں خوابوں کو پورا کرنے، انہیں پالنے کی لگن ہی انہیں آگے بڑھتے رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ حوصلہ اور ہمت بڑی کر لینے سے رکاوٹیں خود ہی چھوٹی ہو کر اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ یاسین آیت 4۔ وہ خالق اور رازق، تمام جہانوں کا رب، جو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ہر انسان بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں جب رب کائنات نے انسان کو بتایا ہے کہ وہ ایک بہترین شخصیت ہے اور اسے تمام مخلوقات پر برتری بھی عطا کر رکھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنی آدم کے لیے رکاوٹوں سے راستے نہ نکالے، اسے مایوس چھوڑ دے؟ ہم انسان اپنی تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سوچنے کا تردد نہیں کرتے کہ اصل قصوروار تو ہم خود ہیں، اور پھر ساری زندگی ناکامیوں کے رونے روتے گزار دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سوچ دی، عقل و شعور دیا، اس کے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا اور پھر بتایا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں یوں ہی نہیں ملی ہوتی، انہوں نے سخت محنت اور تھگ و دو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی تڑپ کو کبھی مرنے نہیں دیتے، حالات سے سمجھوتہ نہیں کر لیتے، خود کو مقدر کا لکھا جھکا پڑھا کر مطمئن نہیں کر لیتے۔ ان کی زندگی مسلسل محنت کا پیکر ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے اور میدان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں یا یہ کہ آپ بہت ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں۔ آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، آپ اس سے کم پہ کبھی سوچ نہ سکیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت مشکل بھی آپ کو روک نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 10 سالوں سے یہ سیکھا ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی مرضی کے حالات اور ماحول نہیں مل سکتا۔ آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو تھکانا پڑتا ہے، ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوریز اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈل حالات نہیں ملے، کامیابی کبھی کسی کو تھال میں سجا کر نہیں پیش کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑا، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مزاجی نے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ پھر آپ کسی بھی تیسرے شخص سے پوچھنے کی بجائے خود سے سوال کریں کہ کیا آپ مشکلات کے سامنے یوں ہتھیار ڈال کر خوش ہیں؟ آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے سے کسی چیز نے روک رکھا ہے؟ آخر ناکامی پر سمجھوتہ کیوں کیا جائے؟ یقین کریں، اگر آپ خود میں خوابوں کو پالنے کی تڑپ جگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنا مقصد حیات پالنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کامیابی آپ سے چند قدم دور آپ کی ہمت، محنت، تڑپ اور لگن آزمانے کے لیے کھڑی ہے۔ اپنے مقصد کی طرف مستقل مزاجی کامیابی کو آپ کے سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں بہت اہم سبق سیکھا کہ انسان جب کوئی فیصلہ کر کے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے صرف کرتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر توانائی اور توجہ جس طرح مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خود پر عدم اعتمادی ہے۔
ناکامی کا خوف انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. چھوٹی سی رکاوٹ ان کی سوچ پر توجہ کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے اور پھر ناکامی ان کا مقدر کہلاتی ہے. کامیابی کیا ہے؟ اور ابھی ہم پڑھیں گے کہ علی شیرازی کی نظر میں کامیابی کیا ہے. ہر انسان لفظ کامیابی کو اپنے نظر اور زاویے سے دیکھتا ہے. کسی کے لیے کامیابی سے مراد خوشحال زندگی بسر کرنا تو کسی کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے تمام آسائشوں کا انتظام کرنا ہے. کچھ لوگ کے نزدیک کامیابی شہرت پا لینے کا نام ہے اور کچھ کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھتے ہوئے پھیلتے پھولتے دیکھنا کامیابی ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے کامیابی آزادی کا دوسرا نام ہے. پریشان کن زندگی سے آزادی، خوف سے آزادی، ناکامیوں سے آزادی. میرے نزدیک کامیابی وہ اطمینان اور خوشی ہے جو آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پا لینے پر محسوس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں مطمئن ہونا ہی اصل کامیابی ہے. تو یہ تھا آج کا پہلا جو علی شیرازی کا کامیابی کا فلسفہ. تو میرے ساتھ مزید جڑے رہیے. اور یہ صرف سننا نہیں ہے، سن کے اگنور نہیں کرنا ہے. اس چیز کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کر کے دکھانا ہے کہ آپ لوگوں نے جو سنا، جو آپ کو اچھا لگا، وہ آپ نے کیا. تو کافی حد تک میرے خیال میں اس چیز سے آپ کو نا اپنے لائف کے طریقے بدلنے، اپنی لائف گزارنے، محنت اور دل لگی سے کام کرنے کا جو ہے نا وہ آپ کو ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ ستارے ہو. علی شیرازی کا مقصد ہے آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ لوگ ستارے ہو. کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہوتا. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کی صلاحیت ضرور موجود ہوتی ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے اس طرح بنایا کہ تاکہ ہم لوگ جو ہے نا اگر میں جو ہے نا سارے کام کر لیتا خود ہی، صحیح ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑتی تو میں تو کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا نا. ایسے ہی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے نوازا ہے اور کوئی کسی ایسی چیز سے مرحوم رکھا ہے جو کسی دوسرے کو دی ہے، تاکہ ہم سب جو ہیں ایک دوسرے سے مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے جو کام کریں. ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی رہے اور بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رہے. آج کے لیے اتنا ہی. باقی آپ کو میں نے سارا پروسیس بتایا ہے. پھر اس سنو تم ستارے ہو کے مصنف ہیں علی شیرازی، اور آپ کو میں نے اس کو آرڈر کرنے کا طریقہ وغیرہ بھی بتا دیا. ادھر یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر بھی ہے. صحیح ہے. تو شروع میں ایک دو جو ہے نا رائٹرز جو ہیں انہوں نے اس علی شیرازی کے اس حوصلے کو جو ہے نا کافی بڑھوتری دی ہے. جیسے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے، ڈاکٹر نوید الحسن فرام لاہور سے، اور ظہیر عباس صاحب نے ڈپٹی کمشنر خانہ آباد. ان سب لوگوں نے بتایا کہ کافی جو ہے اچھی چیز کر رہے ہیں علی شیرازی، تو ان کو موٹیویٹ کیا. تو ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جو انسان ایک اچھا کام کر رہا ہو اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ اسے موٹیویشن ملے اور وہ آگے اور بھی اسی طرح کے اچھے کام کرے. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو اور میرا پڑھنا، میرا سمجھانا یا میری جو بھی ہے، اتنا علم تو نہیں ہے، جو بھی ہے بس تھوڑا بہت آپ کے سامنے ہی ہے. تو جو بھی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، سبسکرائب کریں چینل کو. اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے کمنٹ وغیرہ میں بتائیں کہ اگر میں نے کوئی ایسی کوئی غلطی کی ہے یا کچھ ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے. تو کوئی غلطی ہوئی ہو تو بتا دیجئے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم میں اسے درست کروں.
اور انسان کو نا، اگر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہو نا، جیسے میں کہ یہ کام کر رہا ہوں کہ میں ویڈیوز وغیرہ لگاؤں گا، چلو یوٹیوب پہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، تو موٹیویٹ کرنا چاہیے. کسی کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ لو اس پہ ہنسو یا اس کو کسی کمتری کا شکار کرو. تو ایسے ایسے بننے سے بہتر ہے کہ آپ اسے موٹیویٹ کر دیں. آپ کے دو لفظ اس کا حوصلہ بڑھا دیں گے، اور اس کا حوصلہ بڑھنے کی وجہ سے وہ انسان اگر یہاں تک ہے تو یہاں تک چلا جائے گا. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.